سب سے پہلی بات جیسے میں نے ابھی بتایا، یزید مسلمان تھا، حضرت امیر معاویہ صحابہ کا لڑکا، اس زمانے کا خلیفہ، کون؟ خلیفہ، 7واں خلیفہ اسلام کا، تو بہت عزت والی ہستی ہے، لیکن اس سے غلطی یہ ہو گئی کہ اس نے امام حسین کو ہاتھ ملانے اور سمجھانے کے بجائے ڈائریکٹلی مروا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو کس کا خطرہ ہو گیا تھا؟ اپنی سلطنت کا خطرہ ہو گیا تھا کہ میرا راج پاٹ چلا جائے گا، تو یہ سلطنت کے چکر میں مرا۔ اسی طرح جس طرح شیطان نے جب اس کو کہا گیا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا میرا حکم ہے سجدہ کر آدم کو، لیکن اس نے کرا نہیں، کائیں میں؟ گھمنڈ میں، کہ میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو اس نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ اسی طرح یزید نے بھی اپنی سلطنت اور راج پاٹ کی لالچ میں نبی کے نواسے اتنے بڑے اتنے اچھے انسان امام حسین کو شہید کروا دیا۔ کوئی عام انسان جو بے قصور ہوتا ہے نا، عام انسان جو اتنا بڑا نہیں ہے، اللہ کا ولی، حضور کا نواسا، صحابی رسول نہیں ہے، عام انسان ہے، اس کو بھی اگر کوئی مار دے گا وہ بھی حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب چونکہ وہ جب آ رہے تھے تو جنگ کا اعلان کر کے نہیں آ رہے تھے، تو ان پہ حملہ ہو سکتا نہیں تھا۔ یہ جنگ کا قانون ہے کہ جب تک سامنے والے کو ہم نہ بولے کہ جنگ ہوگی، یا وہ آگے سے نہ بولے کہ میں جنگ کرنے آ رہا ہوں، وہ تو ایک ہی بات کہہ رہے میں بات کرنے آ رہا ہوں۔ کیا فرماتے رہے وہ؟ امام حسین میں بات کرنے، لیکن یزید نے چال چل کے ان کو کربلا میں ہی شہید کروا دیا۔ اب کتنے جو ڈیفینس کرتے ہیں اس کے لیے مولانا بیان فرماتے ہیں، اس کے کچھ ٹائم بعد اب یزید نے کیا دیکھا کہ بھئی امام حسین تو شہید ہو گئے، اب جو مخالف ہے، جو یزید کے خلاف ہے، اس کو چن چن کے مار ڈالو۔ تو اس نے مدینہ پہ حملہ کروایا۔ کہاں پہ؟ مدینہ، جو اللہ کے نبی کا شہر ہے مدینہ۔ کوئی مدینہ پہ کوئی مسلمان حملہ کروا سکتا ہے، لیکن یزید نے مدینہ پہ حملہ کروایا۔ ایسا حملہ نہیں، بہت بڑی سینا بھیجی اور پورے مدینہ کا گھیراؤ کر لیا تاکہ کوئی بھی وہاں سے بھاگ سکے نہیں، اپنی جان بچا کے بھاگ نہیں سکتا۔ یہ سب کافروں کی حرکت ہے، یہ جنگ نہیں ہے۔ پھر اندر گھسے اور یزید کے سپاہیوں کو 3 دن کی مہلت دی تھی کہ 3 دن میں تم کو جس کو مارنا مار ڈالو، جو کرنا کر دو، بس سارے جو تھے غدار ان کو، یزید کی مخالفت، ان کو مروا دو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب یہ مسلمان کی حرکت ہے؟ یہ تو صاف یزید نے ہی حکم دیا تھا، تو کیا یہ اچھا کیریکٹر ہے؟ اچھا انسان ہوا؟ نہیں ہے۔ تو کبھی بھی کوئی اگر یزید بولے نا کہ یزید نے تو حکم نہیں دیا تھا، کوفہ کے گورنر نے مروایا تھا، تو یہ بات ان کو بتانا ضروری ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس نے مکہ پہ بھی حملہ کروایا۔ مکہ پہ کوئی حملہ کروا سکتا؟ مکہ پہ حملہ کروایا اور توپ کا گولہ جا کے کعبہ شریف کو لگا اور کعبہ شریف کی دیوار ٹوٹ گئی۔ بولو کیا کیریکٹر ہے؟ اچھے انسان کا کہ بدماش کا؟ بدماش ہے۔ تو کبھی بھی یزید کا سپورٹ مت کرنا، اور جو کرتا ہے اس کو یہ بات سمجھانا۔ آج بہت سارے اندھے ہو گئے، بہت سارے یزید سے ہمدردی جتانے لگ گئے کہ اس کو تو ویلن بنا دیا وغیرہ وغیرہ۔ یزید نے بہت برے کام کرے خالی اپنے راج پاٹ بچانے کے چکر میں۔ اب اس کی کوئی تعریف کرنے ہم بیٹھیں گے نہیں۔ اب کوئی بولے بتاؤ تو بھائی تم بتاؤ، یزید جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے، ہمارے ہاتھ میں جنت میں جہنم بھیجنا۔ کسی کا بھی کتنا بھی بڑا کوئی بھی کیوں نہ ہو جائے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنمی ہے۔ ہم یوں بول سکتے کہ ہاں ایسا انسان جہنم میں جانا چاہیے۔ جنت میں بھیجنا اور جہنم میں بھیجنا کس کا کام ہے بھائی؟ اللہ کا کام ہے۔ تو بولے اللہ جانے، کیا بولنے کا اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ جانے۔ میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ اللہ جانے۔ یزید جائے گا؟ اللہ جانے، کوئی کا بھی نام ہو۔ سمجھ میں آئی؟ تو یہ فتنے میں پھنسنے کا نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یزید کو جنتی بنا دو، نہیں، سارے کام انہوں نے جہنمی کے ہی کیے۔ بھلے ہی انہوں نے نماز پڑھی، 5 ٹائم کی تہجد گزار، رمضان کے روزے رکھے، لیکن اتنے بڑے بڑے کانڈ کر دیے کہ اس کو ہم بھلا انسان بول سکتے نہیں ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا یزید کا کیریکٹر کیا ہے؟